سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل علی سيدنا محمد وعليه والغمرات اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما صحیح مخلص مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا مقام واسع ہے جبریل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ جبریل میں اپنا بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر فرمایا کہ جبریل آسمانوں پہ اس کا اعلان کر دو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور پھر اسی طریقے سے اسی محبت کا اعلان جو تھا وہ زمین کے اندر بھی کر دیا گیا پتہ کیا چلا کہ اللہ پاک نے جس بندے سے محبت کی آسمان کے اندر جتنے بھی مخلوق ہے ہم تو واقف نہیں اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی اور کتنی مخلوق ہے سب تک وہ پیغام پہنچ گیا تو اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگے تو حکم تھا اللہ تعالیٰ کا اللہ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے تو زمین کے اندر بھی اللہ پاک نے اعلان کرا دیا اور حکم فرما دیا پوری مخلوق کو میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ایک منزل رکھی ہے آخرت ہم نے اس دنیا میں رہنا تو نہیں نا سری الحساب بہت جلدی ہم نے واپس چلے جانا ہے یہ تو عارضی گھر ہے ہمارا پرون گھر تو نہیں ہم تو مسافروں کی طرح ہے بس ایسے ہی ہے یہاں کھیتی میں محنت کرنی ہے اور کھیتی کے پھل کھانے ہم یہ محنت کی جگہ ہے ہمیں شیطان نے یہ دھوکہ دے دیا کہ جہاں ہم نے محنت کرنی ہے وہاں ہم محنت کے پھل تلاش کر رہے ہیں ابھی سے مزدوری پہلے تلاش کر رہے ہیں بھائی یہ تو کام کی جگہ ہے مزدوری آگے ہے یاد رکھیے یہاں تو ہمیں صرف محنت ہی کرنی ہے کتنے بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہماری زندگی کے اندر ہم نے اپنے راستے میں مطمئن رہنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس طریقے سے تم اس دنیا میں محنت کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو اللہ نے اس پر کرم یہ فرمایا کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوس فرمایا اس دنیا کے اندر اور اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ساتھ تو بہت ہی بڑا کرم ہوا کہ ہمیں تو ایسے نبی کی امت بنا دیا
کہ جس کی امتی ہونے کی نبی خواہش کرتے رہے. کتنا بڑا اللہ کا سامنے ہم پہ ہی بات ہے. سوچیں اس میں اللہ نے ڈال دیا. پھر تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ کرم فرمایا, پوری مخلوق کی فرمایا کہ ایسے اعمال نصیب فرمائے, اسسٹ کیا, مدد فرمائی ہماری اللہ تعالیٰ نے. مقصد ایک ہی تھا, تمام اعمال کا مقصد صرف ایک ہے. چاہے نماز پڑھیں تب بھی مقصد ایک ہے, قرآن پڑھیں تب بھی مقصد ایک ہے, حج کریں تب بھی مقصد ایک ہے, روزے رکھیں تب بھی مقصد ایک ہے, زکوٰۃ دیں تب بھی مقصد ایک ہے. ہر عمل کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے, اللہ کو پانا ہے, جس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہوں گے, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو سارے اعمال اللہ نے رکھے اپنی رضا کے لیے. ہمیں سوچ کیا, مدد فرمائی ہماری کہ چلو تم یہ عمل کرو تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم یہ عمل کرو گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو اسی میں سے اللہ پاک نے ایک عجیب عمل یہ رکھ دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بندے زمین میں پیدا فرما دیے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ بھی ایک عمل ہے بہت بڑا, یہ بھی ایک بہت بڑا عمل دے دیا اللہ تعالیٰ نے, پورا اعلان کرا دیا. میں اب ایک عمل ایسا بھی دے دیا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں. فائدہ اس کا کیا ہے؟ ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمارا راستہ ہے جنت کا, کھلتا ہے اس سے بھی, جیسے نماز سے کھلتا ہے, قرآن سے کھلتا ہے, اللہ کے ایک بندوں سے بھی راستہ کھلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا, روزے رکھنے کا, وہاں یہ بھی حکم دیا ہے کہ یہ بندہ اس سے محبت میں کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. اب کیا فائدہ ہو اس سے بھائی؟ اس نے بتایا کہ نماز کے لیے ہم پہ فرض کیا گیا, نبھاؤ, 5 جماعت پڑھو, 5 وقت نماز پڑھو, اور باقاعدگی سے پڑھو, وضو کر کے پڑھو, سارے اہتمام دیے گئے ہمیں. اس نماز کو پھر قبول کیا جائے گا, پھر تم اس کے ذریعے میں بخشش تمہاری کی جائے گی. بہت بڑی عبادت ہے, اس لیے ہمیں اللہ پاک نے ہمیں دی. تو اسی طرح کا بندے جو نیک بندے اللہ تعالیٰ کے, ان سے محبت کرو, اس سے کیسے ملے گی جنت؟ اب ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو. کتنی بڑا راستہ ہے. مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے, صحابہ کرام بھی موجود تھے, تو ایک شخص آیا اور اس نے ایک سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی. یا رسول اللہ, میں کسی قوم سے محبت کرتا ہوں, کسی شخص سے محبت کرتا ہوں, ایسے انسان سے محبت کرتا ہوں, جیسے انسانوں سے محبت کرتا ہوں, مجھے اس سے محبت ہے. میں ملا بھی نہیں, اس سے ملاقات بھی نہیں کی میں نے. سبحان اللہ, ملاقات کرتا تو اور مزہ آتا. ملاقات بھی نہیں میں نے کی, ہے بھی وہ پردے میں. دونوں راستے اللہ پاک نے کھولے ہیں. یہ عمل عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی ہے. سبحان اللہ, کہ جو نہ دیکھے وہ بھی, جو دیکھے وہ بھی. دونوں راستے نے کتنے کے لیے دیکھے. ملاقات بھی میں نے نہیں کی, کیونکہ صحبت بھی میں نے اختیار کی. جیسے ہم لوگ مرد تو بیٹھتے ہیں نا صحبت میں آگے ذکر کر رہے ہیں, اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا, اتنا بڑا جواب تھا. فرمایا جس سے تو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ شامل ہوگا تو آخر. اب ایک کتنا بڑا عمل مل گیا ہمیں, الحمدللہ کتنا بڑا عمل مل گیا کہ ایسے نیک بندے, ایسے سہالہ بندے, عابد بندے جس کو اللہ نے کہا تو ڈیفینیٹلی دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے, کیونکہ اللہ نے اپنی محبت کو قیامت تک چلانی ہے. یہ عمل تو قیامت تک چلنا ہے, نماز قیامت تک چلنی ہے ہمارے ساتھ, قرآن ہمارے ساتھ ہے, نبی پاک کی سنتیں ہمارے ساتھ ہیں, طریقے ساتھ ہیں. حکم جو دیا اللہ پاک, جب اس چیز کا حکم دیا ہے تو قیامت تک اللہ کے نیک بندے موجود ہوں گے. اللہ کے نیک بندے موجود ہوں گے, اور جو موجود ہوں گے تو ہم ان سے محبت کریں گے.
جو محبت کرے گا کون سا راستہ ہے؟ وہی اللہ کی رضا کا راستہ، اس کو مل جاتا ہے۔ بغیر ایک سوال آتا ہے، میں بھی کہتا ہوں میں نیک بندہ ہوں، زہد بھی کہتا ہے نیک بندہ ہے، فلاں بندہ بھی کہتا ہے میں نیک بندہ ہوں۔ یہ بھی تو مسئلہ ہو جاتا ہے نا دنیا کے اندر، یہ نہیں ہوتا ہر آدمی جھنڈا اٹھا لے گا نیک بندہ میں تو بہت نیک بندہ ہوں۔ تو اس کی حدیث سن لیں آپ، ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک سے یہ بات سنی، آپ سے ارشاد فرمایا کہ صحابیوں میں تمہیں سب سے پیارا بندہ جو اللہ کا پیارا بندہ ہے وہ نہ اس کی نشانی نہ بتا دوں؟ کلیئر ہوگی بات۔ پہلے کیا ہوا کہ اللہ نے اعلان کیا بندوں کا، اس بندے کا حکم دیا محبت کرو، اس محبت کا نتیجہ بتایا، تو جنت میں اس کے ساتھ ہے، وہ ہے ہی جنتی نیک بندہ تو۔ اور پھر اب ہمیں تاکہ بھٹک نہ جائے ادھر ادھر نہ ہو جائے اس کی نشانی بتا دی۔ اب ہم نے اپنی نشانی نہیں رکھنی نیک بندے کی، نہیں یہ کام کرتا ہے یہ نیک بندہ ہے، یہ فلاں یہ کام کرتا ہے یہ نیک بندہ ہے۔ اپنے سٹینڈرڈ ہمارے نہیں ہونے چاہیے، بولے سبحان اللہ۔ یہاں شیطان اپنا کام کرے گا، وہ آپ کو ایسے ایسے بندوں کو نیک بنائے گا جو کہ نیک نہیں ہے، وہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس کو آپ دیکھیے جس کے ذریعے آپ آخرت میں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ پھر ہم نے اسی مثال کو پکڑنا ہے، اسی نشانی کو پکڑنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کر کے بتائی ہے اپنے نبی کے ذریعے سے۔ تو یہاں نہ بھٹکنا چاہیے، اس پہ شیطان نے لوگوں کو بھٹکا دیا، جی یہ تو بڑا زبردست ہے، یہ ہو جاتا یہ نیک بندہ ہے، نہیں جی اس میں یہ نشانی یہ نیک بندہ ہے، نہیں جی فلاں ہے تو نیک بندہ ہے۔ اللہ نے بہت ہی کلیئر ایک نشانی بتائی ہے کہ اللہ کے پیار، اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو تو نشانی سنو، اس کس سے پیار کرتا ہے، اس میں کیا صفت ہوگی، کیا صفت ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو پیار کرتا ہے اور تمہیں حکم دیا اس سے پیار کرو۔ اس حدیث میں بتایا، اس میں یزید بتاتے ہیں کہ میں نے خود سنا، صحابہ موجود تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا اس نشانی نہ بتاؤں، تو ایسے انسان کی نشانی کہ جس سے تم بہترین انسان ہو، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، پیارا انسان ہو۔ صحابہ نے یہ سنی تو رستہ ہی کھل گیا، ماشاء اللہ۔ رستہ تو ہمارا کھل رہا تھا، وہ تو صحابی تھے پہنچے تھے ماشاء اللہ، ان کے لیے ایک ہی راستہ بہت بڑا تھا، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تھا ان کے لیے۔ ایک دفعہ ایمان کے ساتھ دیکھنے کے بعد ان کی منزل ہی وہ ہو جاتی تھی کہ دنیا میں کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا ویسا جیسے کوئی صحابی ہے۔ کسی نے سوال کیا نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے انسان گزرے، کتنے بڑے انسان عبداللہ بن عزیز، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے اپنے دور کے، اتنے بڑے انسان تھے، یعنی عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا فقیہ سے کہ کیا امیر معاویہ بڑے تھے یا عمر بن عبدالعزیز بڑے تھے، ان میں کیا کون تھا جو بڑا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ بن عزیز کا مقابلہ جو ہے حضرت معاویہ کے مقابلے میں ایسے ہے کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں کے ذرے سے نکلی ہوئی مٹی اس گھوڑے کی ناک سے نکلتی جائے وہ بھی اس کے برابر نہیں تھے، کیونکہ وہ صحابی تھے، انہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنا مقام ہو جاتا ہے، اتنا بلند مقام ہوتا صحابی کا۔ تو نشانی بتائی، نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا انسان ہے، جو محبوب ہے، اس کو دیکھنے کے بعد انسان بھی بخشا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا، اللہ یاد آئے گا، نہ کوئی اور چیز کام آئے گی، یہ دکان کی دعا کر دیں، فلاں کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ کر دیں، نہیں، اس کی صفت یہ ہے، اس کو دیکھ کے کیا یاد آتا ہے؟ اللہ ہی یاد آتا ہے۔ کیوں بھائی اللہ اس بندے کو دیکھ کے اللہ کیوں یاد آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے وہ بھی اللہ سے پیار کرتا ہے،
اور جو بندہ جس سے پیار کرتا ہے الحمدللہ اس میں ختم ہوا ہوتا ہے انسان، اس کی زندگی میں بھی اللہ ہی ہوتا ہے. دیکھیے تو یہ نشانی بتا دی کہ جس کو دیکھ کے کیا یاد ہے؟ اللہ یاد آئے. دوسری چیز یاد آئے. ہم نے اور میرا نہیں رکھنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ جس سے دیکھنے کے بعد بس دل ہی خوش ہو جائے کہ سبحان اللہ. اور جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا انشاءاللہ اللہ کا دین بھی وہیں نظر آ جائے گا، دین بھی وہیں ملنا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے محبت کو حکم فرمایا ہے ایسے انسانوں کے ساتھ، محبت کو حکم فرمایا. تو ایک چیز سن لیں، کتنی بڑی بات ہے. جس شخص سے، ایسے شخص سے انسان کو محبت ہو جائے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، تو جس کو اس سے محبت ہو جائے گی تو محبت کی صفت ہے ایک جو صحیح اور سچی محبت ہوتی ہے جس سے آپ کو اس سے اس آدمی کی آپ کو نقل کرنے کی شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس آدمی کی باتیں پسند آ جاتی ہیں، اس کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ جیسے کہ نکل جاتی ہے. تبھی جب اللہ والے کے پاس انسان بیٹھتا ہے تو پورا دین اترنا شروع ہو جاتا ہے. وہاں تو ڈرامے بازی ہوتی ہی نہیں ہے، وہاں تو دنیا ہوتی ہی نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. وہ تو خود ہو گیا کسی اور مقصد کے لیے. وہ تو جب اللہ والے کے پاس پہنچا تو اس سے ہو گئی اس کی محبت. بولے سبحان اللہ. جب محبت ہوئی تو محبت کا یہ قانون ہے، یاد رکھیں آپ. جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو یقیناً اس محبت سے کیا ہوگا کہ وہ اس کے جیسے رنگ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں اس کو وہی چیزیں پسند ہو جاتی ہیں. ابھی ایک نقطہ بڑا عجیب ہے. دعویٰ تو کرتے ہیں نبی پاک اپنی محبت کا، یاد رکھیں. تو دلیل بھی ہے پھر محبت کی کون سی ہے کہ اگر محبت سچی ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، اندر دھوکہ نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پکا عاشق سنت ہوگا. نبی پاک میں سنت سے محبت کرے گا، اٹکے گا نہیں کہیں. بس تو ایک پتہ چلا کہ نبی پاک نے یہ عمل کیا تھا، بس اس کی محبت تقاضا کرے گی اس سے کہ تو بھی امامہ پہن، تو بھی داڑھی رکھ. کون سا رنگ پسند تھا وہ رنگ تو پہن. اس میں یہ تو نہیں ہے بھائی کمپلسری ہو رہا ہے، فرض ہو رہا نہیں. محبت ہر چیز کو فرض بنا دیتی ہے، اس کو نیند ہی نہیں آتی، اس کو پھر چین ہی نہیں آتا. یہ میرے محبوب نے یہ کام کیا، میں اس کو بغیر کیسے چلا جاؤں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی تھے، ان کو عاشق سنت رسول کہا جاتا ہے. ایک جگہ سے گزر رہے تھے، سفر میں تھے. وہ تو ڈرامہ باز لوگ، وہ تو صحابی تھے، ان کو تو کسی کو دکھانے کا نہیں تھا نا. کہیں وہ پیر صاحب تو نہیں تھے نا لوگوں کو دکھائیں مجھے دیکھ کے بھائی بس متقی سمجھے، مجھے فلاں سمجھے. وہ تو صحابی تھے، وہ اصل فقیر لوگ تھے. انہوں کو دنیا تھوڑی کمانی تھی کہ لوگوں کو متاثر کرنا تھا اس نے کسی عمل کو کرنے کے بعد. سبحان اللہ. صحابی تھے، ساتھ ان کے ساتھ اور بھی ان کے لوگ تھے. تو جو گزر رہے تھے تو آپ پھر پلٹے اور ایک درخت تھا یا کوئی سٹون تھا، اس سے آپ نے اپنے جسم کو رگڑا. یہ کیا عمل تھا؟ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا عمل کیا؟ اس درخت سے یا اس پتھر سے آپ نے اپنے جسم کو رگڑا. کہتے کچھ خاص عمل تو نہیں تھا. پھر یہ حضرت کیوں کیا؟ کہتے سفر میں تھا نبی صاحب، تو سرکار دوسم کا جسم اس پتھر سے اس درخت سے لگا تھا تو میں نے اس سنت ادا کی. یہ ہے عشق، یہ محبت کا تقاضا ہے جو اس درجے تک نقل پہ آ جائے اور اس کی فطرت بن جائے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو فلاں ہیں، دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں صبح شام، سنتوں پہ چلنا چاہیے، سنت یہ ہے. بھائی یہ صرف کہنے تک نہیں ہے، یہ کرنے والی چیزیں ہیں. میں جو آج بات کر رہا ہوں تو کرنی ہے، میں نے سنانی نہیں ہے. جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ آپ نے کرنی ہے. اگر کرنے کی ہمت نہیں تو اس کا علاج کرنا ہے. بولے سبحان اللہ. سنتے سنتے سننا ہو جائے. یہ دین ایسا نہیں ہے کہ اتنا مہلت ہمارے پاس ہے کہ آج سن لیا پھر وہی بات سن لی، پھر وہی بات سن لی، پھر وہی بات سن لی، تو عمل کب آئے گا؟ اللہ پاک اس وجہ سے انسان کو سناتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آخری دفعہ آپ کو سنا رہا ہو اور آپ نے اس وقت نیت کر لی ہو
اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے یہ تو بڑی بات ہے، نبی میں سنت ہے، میں نے تو سنت رکھنی ہے. بس آپ نے جب اس نے نیت کی، آپ نے صبح موت ہو گئی تو آپ کو اللہ سبحانہ سنت کا پورا ثواب عطا فرما دیں گے، کیونکہ ہم نے اس کی نیت کر لی عمل کی. اگر ہم کسی جگہ بیٹھے، یہ سننے کے آداب بتا رہا ہوں آپ کو، جس اس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس میں سے آپ کو کوئی چیز پیسے پہنچ گیا جو اللہ کے نبی کی طرف سے آ رہا ہے، تو اب آپ نے دیکھیں منافقت ہے یا واقعی نبی کی محبت موجود ہے؟ بولے سبحان اللہ. اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جو سرکار کریں ہم نے بھی وہی کرنا ہے، ہم نے وہی کرنی ہے بات، ہم نے اس کے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ نے جس کو پسند کیا ہے وہ ہم تک بات پہنچی ہے، ہم نے وہ کرنی ہے. اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام عمل ہے، اسی لیے ہم جاتے ہیں. تو جب وہ اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ تو ہے اللہ والا، اور وہ اللہ والا کیوں ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کا تو اعلان ہو چکا ہے. تو جب اس سے محبت ہوگی تو پھر اصل محبت اگر ہوگی تو وہ کہے گا میں بھی ایسے بنوں جیسے یہ ہے، میں بھی اس کی نکل دوں ایسے یہ ہے. تو یہی ایک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ والوں سے محبت کرو، اس لیے کہ جب تم ان سے سچی محبت کرو گے تو تم میرے دین تک آ جاؤ گے. وہ نماز پڑھے گا تم بھی نماز پڑھو گے، اس نے اشراق پڑھی تم بھی اشراق پڑھو گے، اس نے تہجد پڑھی تم بھی تہجد پڑھو گے. تو اس کے پاس بیٹھنے سے ایسے ایسے لوگ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ تہجد گزار بن جاتے ہیں. سبحان اللہ نے ایک عمل دے دیا ہے کہ تم اس طرف سے نہیں مانتے، اس طرف سے نہیں مانتے، تو تمہیں دین چلنے کا راستہ دیتا ہوں کہ جاؤ تم اسی سے محبت کر لو اور سچی محبت ہو جائے گی تمہیں اس سے. اس میں میں نے ایک ایسا نور رکھ دیا اپنی محبت کا کہ تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں محبت ہو جائے گی اس سے. نہیں، جب تمہیں محبت ہو جائے گی تم اس کو فالو کرو گے، تو اس سے تو ایک ہی کام کرنا ہے. سبحان اللہ، کیا کہ اللہ اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس نے دوسری بات ہی نہیں کرنی. تو پھر وہ رنگ آپ پہ چڑھنا شروع ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ معاشرہ آپ کو کہے گا یار یہ تو بہت تبدیل ہو گیا یار، آدمی اس کو کیا ہوا ہے کیوں ہے یار، ماشاء اللہ امام پہنتا ہے یا اس نے سب کچھ اتار دیا اپنا. اتنی جلدی رنگ چڑھے گا اس کا کہ ساری زندگی آپ آواز سنتے رہیں رنگ نہیں آئے گا، لیکن اس کے پاس یک سوانہ صحبت ہے باولیہ، وہاں زبان نہیں چاہیے، یک سوانہ صحبت ہے، ایک سیکنڈ کے اندر زندگی بدل جاتی ہے. میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. میں اپنے حضرت کے پاس گیا، دین نہیں تھا میرے پاس، کلین شیو اور یہ وہ جو ہوتا ہے آدمی، جس سے لڑکا 25 سال کی عمر تھی میری، الحمدللہ نماز شماز پڑھتے سب کچھ ادھر تھا، لیکن جو دین ہونا چاہیے تو دین نہیں تھا نا سب. تو گھنٹے نہیں لگے، جب میں سامنے بیٹھا ان کے بات کی ہے تو اٹھاؤں تو مکمل تبدیل ہو کے اٹھا تھا. وہ چیز جو بہت مشکل تھی میری زندگی میں، بہت مشکل تھی، الحمدللہ وہ اتنی آسان ہو گئی، اس سے محبت ہو گئی اس چیز سے. نبی پاک کی سنتوں سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو، کیونکہ فطرت ان چیزیں ہمارے لیے، وہ شیطان نے نفس نے دور کیا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے ایک شخص پیدا کر دیا ہے جس کی صحبت میں بیٹھے گا تو فوراً تجھ پہ رنگ چڑھے گا. اللہ والوں سے محبت کو یہ تھوڑی کہتی ہے اللہ سے محبت ہو جائے گی تو جناب بزرگ بن جائیں گے، پھر جناب پیر بن جائیں گے، اور پھر خانقاہ چلیں گے، اور کھانے دھرم ہوں گے، قوالی ہوگی. یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ والوں کے پاس جانے گے تو ایک ہی چیز ہے، جو سچی محبت کرے گا اس پہ رنگ چڑھا ہوا ہو، کیونکہ اس نے وہی کرنا ہے جس کا شیخ کرتا ہے. بلکہ بعض دفعہ شیخ تو کنٹرول کرتا ہے، اس سے بھی آگے بھاگنا شروع ہوتا ہے. اس نے ٹھہر آرام سے چل، ابھی تو اتنا قابل نہیں ہے، تو اس کو کنٹرول کو بھی چلانا پڑتا ہے. یہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ جو ہمیں موقع دیا ہے اس قسم کا کہ کوئی نیک انسان ہم نظر آئے. اور نیک انسان کون ہو؟ اس کی نشانی کیا بتائیے؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی یاد آنے سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی سن لیں. اللہ سے یاد آنے کی مراد یہ ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے اندر دین کا شوق پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ دین کا شوق پیدا شروع ہو جائے. نبی پاک کی سنت سے محبت ہو جائے.
آپ کو دل کرنے لگے، یہ ہے اس چیز کو دیکھ کے اللہ یاد آنا، یعنی اللہ کے احکامات یاد آنا، اللہ کے فرمان یاد آنا، اللہ نے جو حکم دیا وہ یاد آنا. وہ کیا ہے کہ وہاں کوئی تقریر نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ صحبت ہوتی ہے ڈائریکٹ. وہاں پر وہ صحبت میں اللہ نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں. جبریل نے اعلان کیا ہوا ہے، زمینوں پہ اعلان ہوا ہے، اس شخص سے صرف انسان ہی نہیں محبت کرتے، مچھلی محبت کرتی ہے، شیر محبت کرتے ہیں، جانور محبت کرتے ہیں، چیونٹیاں محبت کرتی ہیں، ان کے راستہ کھول دیتے ہیں، بچھو محبت کرتا ہے، سانپ محبت کرتا ہے، شیر محبت کرتا ہے. یہ واقعات آپ نے سنے؟ یہ شیر پہ سوار ہوئے چلے آ رہے ہیں حضرت، یہ کمال ہے بھائی. شیر تو آدمی کو مارتا ہے، لارتا ہے، لیکن شیر نے اس شخص کو دیکھا، انہوں نے اپنی گردن نیچے کر دی اور اپنے پیچھے بٹھا لیا، گھر تک چھوڑ گیا ہے شیر. یہی واقعات ہیں اللہ والوں کے. ایسے قرآن پڑھتے ہیں، بزرگان دین بتاتے ہیں تو وہ پہچانتے ہیں کہ اس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے. تو اس کو دیکھ کے جو کہتے ہیں اللہ یاد آئے، اس کی زندگی ساری اللہ میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات. اس کا کام تھا جاگ رہا ہو، سو رہا ہو، چل رہا ہو، پھر رہا ہو، ہر وقت اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ کے ذکر میں غرق ہوتے ہیں. ہر آن غرق اللہ کی یاد کے اندر انسان ہو رہتا ہے. ان کے دماغ ادھر ادھر نہیں گھومتا. میرے بھائی اور کوئی عمل نہیں تو یہی عمل کر لیں ہم الحمدللہ. کسی انسان ایسا ہمیں کوئی نظر آ جائے، دنیا میں موجود ہے ایسے انسان. جب کبھی ہمیں ایسا کوئی انسان نظر آ جائے جس کے اندر ہمیں دل گواہی دے دے کہ یار سبحان اللہ، اس کی صحبت میں بیٹھ کے مزہ ہے، اس کی باتیں سن کے عمل کرنے کی طرف ہمارا دھیان ہو جائے، کرنے کا دھیان ہو جائے، سمجھ جائے یہ اللہ والا انسان ہے. آؤ اس سے دین سیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائے، ہمیں کوئی منزل دکھائے. انشاءاللہ اللہ راستہ کھولنا شروع کر دیں گے. وہ چیزیں مشکل ہمارے لیے، سب سے مشکل چیز آج کے دور میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے مشکل چیز آج کے دور میں کیا ہے؟ اور وہی دین ہے، وہی دین ہے، وہی سب سے مشکل ہے. اس کے بغیر تو جنت بہت دور ہے اور اس کے ساتھ جنت بہت نزدیک ہے. دین ہے، وہ دین ہے ہی وہ دین. وہ کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ اس دور میں وہ سب سے بڑی مشکل چیز ہے. اور جیسے جیسے دور فتنے بڑھتے جائیں گے وہ چیز سب سے زیادہ مشکل ہو جائے گی. آدمی 10 حج کر سکتا ہے، نفل روزے رکھ لے گا، 10 قرآن پڑھ لے گا، حفظ بھی کر لے گا، بہت کچھ کر جاتا ہے، لیکن ایک چیز اس سے نہیں ہوگی جو اصل دین ہے. شیطان نے وہاں جکڑا ہے. وہ کیا ہے؟ اتباع سنت، نبی پر سنت پہ چلے گا. سب سے مشکل ہو گیا آج دین کے اندر چلنا. اس کے بغیر لوگوں کو ٹائٹل یہ متقی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ پیر ہے، یہ بزرگ ہے، یہ فلاں ہے، اور چلتا ہے یہ سب کچھ. دین تو ہے ہی اللہ، اس کو فقط فائدہ فوز و نظیم. ایک ہی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ رنگ جو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کے ساتھ ہوگا، جو آپ کی سنتوں پہ چلے گا، جو آپ کے فرمان پہ چلے گا، آپ جیسا رنگ ہوگا، کامیاب وہی شخص ہے. اس کے بغیر کوئی دین لے کے آئے گا جس میں اتباع رسول نہیں ہے، چاہے جو کچھ بھی لے آئے، وہ مقبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک، وہ مقبول نہیں ہے. حضرت مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو والد تھے مفتی رفیع صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، تغیر صاحب ان کے والد تھے. وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ حاضری پہ تھا، جالی شریف کے سامنے کھڑے تھے، روزہ شریف کے. کہتے میں دور ہو کر کھڑا ہوتا تھا. ان کا اپنا ادب تھا. ہر آدمی کا اپنا اپنا ادب ہوتا ہے، اپنا احساس ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نزدیک جانا برا ہے، بری بات ہے، یہ دور جانا اچھی بات ہے. نہیں، ہر آدمی کا اپنا اپنا انداز ہے محبت کرنے کا. کوئی بہت قریب جانے کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی بہت دور جانے کو بہتر سمجھتا ہے، کوئی زیادہ دیر کھڑے ہونے کو ادب سمجھتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کو جانتا ہے. وہ ایسی جگہ نقل نہیں کرنی چاہیے دوسرے کی. بولو سبحان اللہ. وہ جو دل کے گواہی دے نا محبت کا وہ عمل کریں. وہاں دل کیا ہے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر وہاں روزے کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یار یہ تو یہ کام کرے تو بھی وہ کام کر. کبھی ایسا نہ کریں وہ کام نقل نہیں چلتی. وہاں تو دل کے جذبات چلتے ہیں کہ اپنے اظہار ہم کیسے کریں. وہ کہیں میں دور ٹھہرتا تھا اور کافی دیر دور رہتا تھا کیونکہ میرا احساس یہی ہوتا تھا بھائی میں اس قابل نہیں میں ہو جاؤں بیٹھو. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے آواز آئی. بڑے انسان تھے بہت بڑے. تم ازل خلفہ میں تھے نا. کہتے مجھے آواز آئی میں شفیع یہ فاصلوں سے کوئی مطلب نہیں ہے محبت کا میرے بندے کے ساتھ. فاصلے سے نہیں کرتے. اصل وہ چیز ہے کہ انسان کتنی دور ہو مجھ سے فاصلے میں کتنی دور ہو فاصلے کے اندر اگر وہ میری سنت میں عمل کرتا ہے وہ میرے نزدیک ہے اور یہ بتا دے لوگوں کو. تو فرماتے تھے وائس کے اندر فرماتے تھے وہ جو وائس کرتے تھے نا فرماتے تھے کہ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا یہ بتا دو یہ بات. بہت بڑا آدمی تھا. اس لیے میں بتا رہا ہوں تو مجھے حکم دیا گیا بتاؤ تاکہ مخلوق صحیح ہو دھوکے میں نہ آئے. کہ سب سے زیادہ نزدیک تو وہ ہے بے شک کبھی پہنچا بھی نہ ہو. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تو کبھی گئے ہی نہیں بیچارے. وہاں کتنے بڑے انسان تھے مجھے بتائیں. بانی ہے جو نقشبند سلسلے کی وہ تو نہیں کہ کبھی جا نہیں سکے. اللہ کی مسلط ہو تو کیا دور سے انہوں نے تو پوری زندگی دنیا کے اندر سنتوں کو پھیلا دیا الحمدللہ. ایسو تو انہوں نے کی ہے. مجدد ہے اپنے وقت کی. مجدد مجدد اس لیے کہا جاتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے کہ جب سنتیں ختم ہو رہی ہو وہ سنتوں کو زندہ کرنے والا انسان. تو وہ تھے نبی ہمیں 100 سال کے بعد جب دین بالکل ختم ہو چکا تھا. دین سے مراد کیا تھی کہ سنتیں ختم ہو چکی تھیں نبی وقت کی. ایسے ایسے بادشاہ آ گئے تھے ایسے ایسے حکمران آ گئے تھے اپنے دین بنا لیے تھے انہوں نے. نبی ہم سنت کو بالکل پیچھے کر دیا تھا. سنت ختم ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاندان سے ایک فاروقی پیدا کیا ڈنڈے والا انسان سخت. ایسے کام کے لیے ذرا سخت آدمی چاہیے. محبت والے چلتے نہیں کام. چشتی نہیں چلتے ہیں پھر نقشبندی چلتا ہے کام. سخت آدمی چاہیے تھے. اللہ نے کون پیدا کیا حضرت عمر فاروق کے خاندان سے پیدا کیا. پھر انہوں نے کر کے دکھایا. آج جو آپ اسلام دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر سبحان اللہ یہ مجدد کمال ہے. رحمت اللہ تعالیٰ کی ان کو بھیجا. وہ کام کیا کہ جناب ریوائیو کر دی پوری سنت کو نبی پاک کی. بادشاہ کے جو خود وزیر تھے وزراء تھے اس زمانے کے بڑے بڑے سب سے پہلے تو وہ قابو کیا. ان کو نیچے لگ گئے کہتے واقعی دین یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ بکواس کرتا ہے بادشاہ. دین سخت ہے لیکن ہمیں دین پہ چلنا ہے. نبی پاک سنت کے بغیر کو کبھی اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھیں. اپنے آپ کو کبھی نہ سمجھیں کہ ہم جنت بھی جا سکتے ہیں کچھ بھی مل سکتے ہیں. خلاف پیغمبر کسی راہ گزیر کس کو راستہ مل سکتا ہے نبی کس کو کامیابی مل سکتی ہے. اب سوچنا چاہیے اس کا حل نکالیں کہ یہ دین ہم پہ آ جائے ہم اس پہ عمل کر سکیں. ہم کل آج بغیر اماموں کے بیٹھے تو کل جب ہم آئے تو ہمارے سر پہ امامہ ہو نبی کی محبت کے اندر. ہمارے چہرے پہ کل ہمارے چہرے پہ داڑھی شریف ہونی چاہیے. سنتوں میں ڈوبنا چاہیے جو ہم مسجد کے اندر آئے کل. اتنا فرق آ جائے ایک رات کے بعد اتنی جلدی دین آنا چاہیے. موت کا کچھ نہیں بتانا. اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے. راستہ کون ہے کہ اللہ نے جو اعلان فرمایا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. اس شخص کے پاس چلے جائیں آپ ہاتھ پکڑیں وہی دین اترنا شروع ہو جائے گا آپ پہ. جو سخت دین ہے اس زمانے کے اندر اس کا ایک ہی واحد حل ہے. اگر آپ نے سنت پہ چلنے والا مسلمان بننا ہے واحد ایک عمل ہے اس کا یاد رکھیں کہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق بنائے. اللہ تعالیٰ وہ ہو اللہ والا کون ہو کہ جو خود بھی سنتوں پہ عمل کرتا ہو عاشق سنت ہو. میرے بھائیو
اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. چند باتیں میں نے اپنی اصلاح کے لیے کی ہیں. الحمدللہ آپ سب تو نیک آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جوش نہیں دلائیں گے, ایک دوسرے کو تقویت نہیں دیں گے تو عمل کیسے کریں گے پھر اس چیز پر. لیکن دھوکے میں نہ ہے شیطان کے کہ میں نیک ہو گیا ہوں سنتوں کو بغیر, یہ ضروری نہیں ہے. نہیں, نبی پاک ہر چیز ضروری ہے. کیوں ضروری کہ آپ کی ہر سنت سے اللہ ملتا ہے, ہر سنت سے اللہ ملتا ہے. قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کتنا بڑا اعلان کیا ہے کہ تم تو تلاش کرتے پھرتے ہو سجدوں میں اللہ ادھر اللہ 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 اللہ. اس سے بڑی بات اللہ نے بتا دی. تو میں تجھے ایک ایسا فارمولہ بتاتا ہوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیرا عاشق ہو جاؤں. سبحان اللہ, ایک عمل ایسا بتا دیتا ہوں کہ میں تیرا عاشق ہو جاؤں گا. بتا کتنی بڑی بات ہے. وہ کیا ہے؟ فتبعونی, میری محبوب کی نقل کر لے. تو عاشق کون وہ سچا؟ اب ہمارے پاس کیا پیمان آیا, یہ دھوم دھڑکے سب دیکھیں آپ, ہر آدمی دعوے کرے گا محبت کے, لیکن ہمیں کہاں جائے گی محبت نبی پاک کی؟ کون سی سچی محبت ہے؟ جہاں پہ نبی پاک کی سنت ہوگی, وہ یہ عاشق, یہ نشانی بتا. ہم کہتے ہیں اپنے شیخ سے بہت محبت کرتے ہیں, بہت محبت ہے, بہت محبت ہے. جس مرید کو اپنے شیخ سے محبت ہوگی اس میں رنگ ہی وہی چڑھ جائے گا اس کو, اس کے سامنے ہی ویسے آئے گا, اس کے ساتھ عمل کرے گا, اس کی باتوں کو مانے گا. وہی رنگ آ جائے گا جو نبی فہم کرتا کہ جو چیز تمہیں نبی دے لے لو, جس کے چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو. یہ کیا نشانی ہے؟ یہ اب شیخ سے پکی محبت کی نشانی ہے. نہ نفاق ہے, پھر اس کا علاج کریں کہ نفاق کر رہا ہے, اس کا کیا علاج ہے. پھر اپنے شیخ سے پوچھیں حضرت اس کا علاج بھی بتا دیں مجھے کہ نفاق کیوں آ رہا ہے میرے میں, پھر آپ اس کا علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ. یہ محبت نہیں ہے, یہ بتا رہا ہوں آپ. نہ نبی بکری وہ محبت ہے, اگر ہم اتباع نہیں کرے, نہ وہ شیخ کی محبت ہے, آپ اس کی اتباع نہیں کر رہے, وہ سب دھوکے ہیں. اندر آپ کو شیطان نے جکڑا ہوا ہے. واحد نشانی اس کی ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہوگی آپ اس کی نقل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع یاسین آمین. اللہم صلی علی سیدنا وَأَشْهَدْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْإِيمَانِ
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم دمرهما كما ربياني صغيرا اللهم دمرهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب